اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آ گئے سب؟ ہاں جلدی آیا کیجئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10:05 ہو چکے ہیں، اب اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ مخارج کا بیان چل رہا ہے اور الحمدللہ مخارج کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل حروف 29 ہیں اور 29 حروف میں کے لیے صحیح قول کے موافق مخارج 17 ہیں۔ 17 مخارج ہم مکمل کر چکے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا 17 مخارج یاد کر لیے ہیں؟ جی بتائیے کس کس نے یاد کیے ہیں؟ تو یاد کیے یا نہیں یاد کیے، آج ہم ان تمام حروف کی مشق کریں گے۔ چونکہ ہم نے مخارج پڑھ لیے ہیں، میں تمام حروف کی مشق کراؤں گا آپ کو اور ایک ایک حرف کا مخرج آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ صحیح بتائیں چاہے غلط بتائیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ غلط بتلائیں گے، دوسری مرتبہ آپ صحیح بھی بتلائیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سے تمام حروف کے مخارج معلوم کروں گا، مشق کراؤں گا، اور آپ مخارج جس حرف کا بھی مخرج معلوم کیا جائے گا آپ اس کو بتلائیں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ ہمارا مقصد ہے کہ تجوید سیکھ جائیں اور اللہ کا مقدس کلام تجوید کے مطابق ہم پڑھ سکیں، اور اللہ کا جو مطالبہ ہے قرآن پاک کو تلاوت کرنے کا، اس مطالبے کو ہم پورا کر سکیں۔ یہی ہم سب کی فکر ہے اور ہم اسی فکر کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں اور اللہ کے مقدس کلام کو سیکھنے کی ہم فکر کر رہے ہیں۔ تو چلیے میں اسکرین پر آپ کے سامنے تختی نمبر 1 الف با تا سا یہ تختی شیئر کروں گا۔ آج ہم ان تمام حروف کی مشق کریں گے۔ ویسے تو ہمیں سب معلوم ہے کہ بھئی یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، سب کو معلوم ہے، سب پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ شاید ابھی اچھی طرح سے معلوم نہ ہو سکا ہوگا کہ ہمیں کون سے حرف کو کہاں سے نکالنا ہے۔ اور مخرج بھی ہمیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ بھائی با کا مخرج یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ، لیکن اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، صحیح ادائیگی کیا ہے، اس کی جب تک مشق نہیں کی جائے گی تو ان حروف کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پائے گی۔ تو آج ہم ان حروف کی مشق کریں گے۔ مخارج ہم نے پڑھ لیے ہیں، جس حرف کا جو مخرج ہے جہاں سے اس کو نکالنا ہے اس حرف کو وہیں سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو تختی الف با تا کی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اور اس پر مشق کرتے ہیں۔ یہ تختی ہے، آپ کو یہ پیج نظر آ رہا ہے صاف صاف بالکل؟ جی ٹھیک ہے۔ یہ پیج میں نے خود نے تیار کیا ہے اور بڑی محنت سے تیار کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو سکے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو سب سے پہلا حرف ہے الف۔ یہ سمجھیں ہم الف با تا سے قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور یہ ہی اہم چیز ہے۔ یہ الف با تا کی جو یہ تختی ہے یہ اہم ہے۔ ان حروف کو اگر ہم نکالنا سیکھ گئے تو پورا قرآن ہم صحیح طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حرف ہے الف۔ الف کا جو صحیح تلفظ ہے وہ کیا مخرج ہے الف کا؟ بتائیے آپ، مخرج بتائیے الف کا کیا ہے؟ جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ جی جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ جیسے ہی میں آپ سے معلوم کروں، جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ جی میری بات سنیے، میں آپ سے معلوم کروں گا، آپ بتائیں گے اور بتا کر کے فوراً چپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جوف دہن یعنی منہ کا خلا، منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے۔
الف جو ادا کر رہے ہیں ہم ایسے الف، یہ اس کا تلفظ نہیں ہے، بلکہ الف کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے. جیسے با الف زبر با، یہ آگے جو با حرف ہے، با کے نیچے جو ہم نے اس کا صحیح تلفظ جو لکھا ہے تو الف اس کے ساتھ ہے، تو الف کو سے پہلے زبر پڑھیں گے اور پھر اس کو ادا کریں گے با. یہ خالی حصے سے جو ادا ہو رہا ہے، منہ کا جو یہ منہ کا حصہ جو کھل رہا ہے، یہ الف کی وجہ سے کھل رہا ہے، تو اس لیے الف کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خلا با. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا الف. اس کے بعد ہے با. دیکھیے بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں کیا بے پڑھتے ہیں، بے غلط ہے، مجہول ہے. یہ بے یہ عربی کا حرف نہیں ہے، یہ بے نہیں، بلکہ اس کے جو نیچے میں نے لکھا ہے الف کے ساتھ، یہ سیدھا پڑھا جائے گا بالکل با. بے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے کیا با. ٹھیک ہے، تو با کا مخرج بتائیے کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی طریقہ جی دونوں ہونٹوں کی طریقہ حصہ، ہونٹوں کا جو تر والا حصہ ہے وہاں سے با کو ادا کریں گے. کس طرح سے؟ با. ٹھیک ہے، آپ مشق کرتے رہیں، من میں اپنے مشق کرتے رہیں، اور مائک بند کر کے ویسے بھی زور سے بھی مشق کر سکتے ہیں. اگر مائک کھول کے آپ بولیں گے ساتھ ساتھ تو پھر وہ خلل پیدا ہوگا، تو اس لیے آپ مشق کرتے رہیں. جب آپ سے پوچھا جائے تو اس وقت مائک کھول کر کے آپ بتائیں، باقی مائک بند کر کے ساتھ ساتھ مشق کرتے رہیں. تو با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی طریقہ حصہ با. ٹھیک ہے، آگے ہے تا کو بھی تے نہیں پڑھنا ہے. تے پڑھتے ہیں نا بہت سے لوگ، یہ تے غلط ہے، تے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یہ بھی سیدھا الف کے ساتھ تا کا مخرج بتائیے. زبان کی نوک ماشاء اللہ یاد کیے ہوئے ہیں، صحیح. بس زبان کی نوک ثنا علیا کی جڑ، یہ تا کا مخرج ہے. زبان کی نوک کو ثنا علیا کی جڑ پر لگا کر کے پھر ادا کیجئے. صاف حرف ادا ہوگا اور حرف کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی. تجوید کے معنی اپنے ذہن میں رکھنے ہیں آپ کو. سب سے پہلے آپ نے تجوید کے معنی پڑھے ہیں. تجوید کے معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا. تو یہ عمدگی اسی وقت پیدا ہوگی جب کہ اس کا صحیح تلفظ ہم کریں گے، صحیح ادائیگی کریں گے، جو اس کا مخرج ہے اس جگہ سے، اس مخرج سے اس حرف کو ادا کریں گے تو صحیح حرف پیدا ہوگا اور اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی. زبان کی نوک ثنا علیا کی جڑ. سا کا مخرج بتائیے. زبان کی نوک ثنا علیا کا کنارہ. ٹھیک ہے، تا کو زبان کی نوک کہاں لگائیں گے؟ ثنا علیا کی جڑ پر لگائیں گے، اور سا کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک کو ثنا علیا کے کنارے پر لگائیں گے. ٹھیک ہے، ادا کریں گے. اس کو بھی سیدھا پڑھیں گے بالکل، اس کو بھی سے نہیں پڑھیں گے، سے بھی نہیں پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، اور صحیح جگہ سے اس کو ادا کریں گے نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے، صرف زبان کی نوک کو ثنا علیا کے کنارے پر لگا کر کے ادا کریں گے تو صحیح حرف ادا ہو جائے گا. اگر زبان کی کروٹ یا زبان کا کچھ بھی حصہ ادھر ادھر اگر لگ گیا تو یہ حرف بدل جائے گا. تو اس لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس حرف کو ادا کرنا ہے، نرمی سے. سیٹی کی آواز بالکل بھی اس کے اندر نہیں آنی ہے. سیٹی کی آواز آتے ہیں یہ حرف بدل جائے گا. تو اس لیے نرمی کے ساتھ زبان کی نوک کو ثنا علیا کے کنارے پر لگا کر کے ادا کریں گے. لگائیے زبان کی نوک کو ثنا علیا کے کنارے پر اور پھر ادا کیجئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جیم کا مخرج بتائیے. زبان کی بیچ اور مقابل اوپر کا تعلق. جی، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا کوئی ایک ہی بچی بول رہی ہے اور نہیں بول رہا ہے کوئی، تو سب کو یہ مخارج سب کو یاد کرنے. جی ہاں، مخارج سب کو یاد کرنے ہیں. یہ میں بار بار شروع سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے جب تک مخارج ہمیں یاد نہیں ہوں گے تو ان کا تلفظ ہم سے نہیں ہو پائے گا.
تو اس لیے مخارج سب کو یاد کرنے ہیں، اسی لیے میں اس میں وقت بھی لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جیم کا مخرج زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، زبان کے بیچ کو بالکل اس کے اوپر تالو پر لگائیں گے اور ادا کریں گے جیم جیم، ٹھیک ہے؟ صرف زبان کے بیچ کو اوپر کے تالو پر لگائیں گے، باقی زبان کے ہر حصے کو بچا کر کے رکھیں گے، تو یہ حرف ادا ہو جائے گا جیم جیم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہا، ہا کا مخرج بتائیے۔ وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، جی جی جی، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، جی، ہاں کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ ح ح ح ح، درمیانی حصے سے ہم حلق کے بیچ میں، حلق کے درمیان میں انگلی رکھ کر کے پھر ادا کریں، اور وہیں سے یعنی اس طرح سے ادا کریں گے کہ انگلی پر سائلنٹ سے ہو جائے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ صحیح جگہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ ح ح ح، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد خا، خا کا مخرج بتائیے۔ حلق یعنی حلق کے منہ کی طرف، جی، حلق کی شروع والے ادنا حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، شروع والا حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، شروع والا حصہ، آگے والا حصہ، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے ہمیں خا کو ادا کرنا ہے، کس طرح سے؟ خا خا، اس کو بھی ذرا احتیاط سے ادا کرنا ہے ہمیں، اس حرف کو پر کریں گے۔ یہ جو پیج آپ کے سامنے ہے، یہ جو تختی تیار کی ہے، جتنے بھی حروف یہ گرین ہیں، یہ حروف پر پڑے جائیں گے، نیچے میں نے اس میں لکھا بھی ہے، یہ سر حروف موٹے یعنی پر پڑے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور قاعدہ آپ کو آگے معلوم ہو ہی جائے گا، پر حروف کون سے پر حروف ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ تو پر حرف، جس حرف کو ہمیں پر کرنا ہوتا ہے، اس کو منہ بھر کے موٹا کر کے گہرائی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ کیسے ادا کریں گے؟ خا خا، اس کو ہے کھے نہیں پڑھیں گے ہم، ہے کھے، یہ غلط ہے، بالکل یہ تمام حروف کو سیدھا سیدھا ہمیں پڑھنا ہے، خا، ٹھیک ہے؟ آگے ہے دال، دال کا مخرج وہی ہے جو تا کا ہے، زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ، ادا کریں گے دال دال ذال ذال، ذال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ، نرمی کے ساتھ، جہاں سے سا کو نکالنا ہے وہیں سے ذال کو نکالنا ہے، ذال ذال، ٹھیک ہے؟ آگے ہے را، را، را کا مخرج بتائیے، را کا مخرج؟ پڑا جائے گا، یہ اور ربائی کے مسئولوں سے پڑا جائے گا، ہاں، پر تو پڑھا جائے گا، پر تو جی موٹا پڑا جائے گا، ہاں، را کا قاعدہ بھی ہے، را کے اوپر زبر پیش ہوتا ہے، وہ تو خیر آگے جب آئیں گے قاعدے وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ بھائی مائک بند کر لیں، ڈسٹرب ہو رہا ہے، مائک بند کر لیں، بول کر کے فوراً بند کر لیا کیجئے، ٹھیک ہے؟ میں بلوانا اصل میں اس لیے چاہ رہا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں۔ توجہ سے تو آپ سن رہے ہیں ویسے ماشاءاللہ، لیکن ان کو یاد کرنا ضروری ہے، یہ جب تک یاد نہیں ہوں گے، ہمیں ذہن نشین نہیں ہوں گے، تو ان حروف کی ادائیگی مشکل ہوگی، تو اس لیے میں بلوانا چاہ رہا ہوں، میرا مقصد بلوانے کا یہ ہے۔ تو را، را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت، زبان کے یہ دو حصے، ایک تو زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کا پچھلے والا حصہ، پشت بولتے ہیں پچھلے والے حصے کو، تو زبان کا کنارہ کچھ زبان کی پشت جبکہ ثنا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے ملے، اس وقت یہ را سے ہی ادا ہو جائے گا، را را را، اس کو بھی احتیاط سے، اس کے اندر تکرار نہیں ہونی چاہیے، نہ تکرار ہونا چاہیے نہ مشابہت تکرار ہونا چاہیے، دونوں چیزوں سے بچنا ہے، تکرار سے تو بچنا ہی ہے، تکرار کا مطلب ڈبل را، تین را یہ بن جائے، جیسے بولتے ہیں را را، تو اس طرح نہیں، احتیاط سے ادا کرنا ہے، را 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 را، ٹھیک ہے؟ آگے زا، زا کا مخرج بتائیے۔ اور ثناء علیہ کی جڑ، جی، زبان کی نوک ثنا علیہ کا، زبان کی نوک ثنا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیہ سے، یہ زا کا مخرج ہے، ادا کریں گے وہاں سے ز ز، سیدھا پڑھیں گے، اس کو بھی زے نہیں پڑھیں گے، ز۔ آگے ہے سین، سین کا بھی وہی مخرج ہے جو زا کا ہے، وہیں سے ادا کریں گے سین کو بھی، سین سین،
ان حروف کو ادا کرتے وقت CTC کی آواز نکالنی ہے. سین ز سین. ٹھیک ہے. آگے ہے شین. شین کا مخرج ہے جو جیم کا مخرج ہے, زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. ادا کریں گے شین شین. یعنی اس کو ادا کرتے وقت دانتوں کے بیچ سے ایک ہوا سی نکالنی ہے. شین شین. ہوا کو پھیلا دینا ہے اور پھر ادا کرتے ہیں اس کو شین شین. ٹھیک ہے. آگے ہے صاد. صاد کا بھی مخرج وہی جو زا کا ہے اور سین کا ہے. بس اس حرف کو کیا کریں گے, پر کر کے پڑھیں گے. اس کو منہ بھر کے موٹا کر کے اس حرف کو پڑھیں گے. اس کی صفت استعلا یعنی بلندی, پر کرنا, موٹا کرنا اس کو. صاد صاد. دیکھیں اس کو, اس کے اندر بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے. اس کو سواد پڑھتے ہیں, سواد. سواد غلط ہے. یہ نیچے جو اس کا صحیح میں نے لکھا ہے نا, یہ الف کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ بھی صاد صاد صاد. آگے ضاد. یہ ہے سب سے مشکل حرف. اس کی خوب مشق کرنے کی ضرورت ہے. اس کو بھی دواد نہیں پڑھنا ہے اور زواد بھی نہیں پڑھنا ہے اور واو کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا ہے, الف کے ساتھ پڑھنا ہے. کیا ضاد. کیا مخرج ہے ضاد کا بتائیے. زبان کی کروٹ جی جی, اور دائیں طرف کے اوپر والے مسوڑے. ہاں, زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ. جڑ, ڈاڑوں کی جڑ. وہ میں نے آپ کو آسان طریقہ بتلایا اس حرف کو ادا کرنے کا, کہ یہ حرف زبان کی بائیں کروٹ بائیں ڈاڑ پر لگائیں گے تو آسانی سے ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور زبان کی دائیں کروٹ کو دائیں ڈاڑوں پر لگائیں گے تو کچھ مشکل پیدا ہوگی. اور دونوں طرف سے نکالنا, یعنی زبان کی دونوں کروٹیں اور اوپر کی ڈاڑوں پر لگائیں گے تو اس میں ذرا یہ مشکل سا ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو پہلے ہم بائیں طرف سے نکالنے کی مشق کر لیں. جب ہم بائیں طرف سے نکالنے کی مشق کر لیں گے اور بائیں طرف سے ہم آسانی سے نکال پائیں گے تو پھر دائیں سے بھی نکل جائے گا اور دونوں طرف سے ایک ساتھ بھی نکل جائے گا. تو اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ. ادا کریں گے ضاد ضاد ضاد. جمع کر کے اس حرف کو ادا کرنا ہے. ضاد ضاد. جمع اس حرف کے اندر پیدا کرنا ہے. اس حرف کی سب سے زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ضاد ضاد. ٹھیک ہے. زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ. آگے ہے طا. طا کا مخرج وہی ہے جو تا دال تا کا ہے. بس اس حرف کو پر کر کے پڑھنا ہے. طا. اس کو بھی توا جو پڑھتے ہیں نا, توا. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں توا اور بہت سے پڑھتے ہیں کیا توئے, توئے زوئے. یہ غلط ہے. نہ توئے پڑھنا ہے نہ زوئے پڑھنا ہے. توئے کوئی حرف نہیں ہوتا ہے, عربی کا کوئی حرف نہیں. نہ توئے ہے نہ زوئے ہے. ٹھیک ہے. بلکہ الف کے ساتھ سیدھا پڑھیں گے بالکل. طا طا. اور اسی طرح سے آگے یہ ذا کا مخرج وہی جو سا زال اس کا سا اور زال کا ہے, وہی اس کا ذا کا ہے. اس کو بھی سیدھا پڑھیں گے ذا ذا ذا. ٹھیک ہے. بس پر کر کے پڑھیں گے, مخرج وہی ہے. آگے ہے عین. عین کا مخرج وہ ہے جو اوپر کس کا پڑھا ہے آپ نے, ہا کا. ہا. عین ہا دونوں کا مخرج ایک ہے. شروع والے حصے جی, درمیانی حصے سے. اچھا, اس کو بہت سے لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں, عین غین پڑھتے ہیں. عین غین. ٹھیک ہے. عین غین یہ حرف غلط ہے. عین غین کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے, کوئی حرف نہیں ہوتا ہے. تو اس کو بھی احتیاط سے ادا پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے, عین عین. معروف پڑھیں گے, عین غین نہیں پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. عین غین. عین کا مخرج وسط حلق عین. غین کا مخرج ادنی حلق غین. ٹھیک ہے. آگے فا. فا. فا کا مخرج بتائیے. فا دونوں ہونٹ ملا کے. نہیں نہیں, دونوں ہونٹ ملا کے تو کچھ اور بن جائے گا. دونوں ہونٹ اگر ملائیں گے, کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ. جی 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 جی, یہ ہے مخرج. بس بس, ثنا اولیاء کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ, اس سے ادا کریں گے فا کو. فا. اس کو بھی فے نہیں پڑھنا. فے. کسی بھی حرف کو الٹا نہیں پڑھنا, ٹیڑھا نہیں پڑھنا, سیدھا پڑھنا ہے بالکل. فا. ثنا اولیاء کا کنارہ, نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ. فا. ٹھیک ہے. آگے ہے قاف. قاف. قاف کا مخرج
زبان کی مقابل اور زبان کا تعلق زبان کی جڑ اس کے بالمقابل جی جی جی، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہ قاف کا مخرج کی طرف اٹھانے سے. جی جی جی، بس بس، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، زبان کی جڑ کو بالکل اس کے اوپر لگائیں گے اور پر کر کے پڑھیں گے قاف قاف قاف. آگے ہے کاف، کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ، زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق کاف. پیچھے کو آئیں گے، پیچھے کو ہٹیں گے، زبان کی جڑ اس کے مقابل اوپر کا تعلق تو قاف، اور کچھ آگے کو آ جائیں گے، اوپر کو آئیں گے تو کیا پڑھیں گے کاف قاف کاف. ٹھیک ہے. لام لام، لام کا مخرج بتائیے. زبان کا کنارہ ایک زائق سے لے کر دوسرے زائق تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. جی، زبان کا کنارہ ایک زاحق سے لے کر دوسرے زاحق تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے ادا کریں گے. لام لام لام. آگے میم، میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ. خشکی کا حصہ. خشکی کا حصہ. بالکل، ماشاءاللہ، دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ میم. نون کا مخرج زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. نون. بھائی مائک بند کریں، مائک بند کر دیں اب اپنا. نون نون. ٹھیک ہے. آگے واو، واو کا مخرج دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملیں، دونوں ہونٹوں کے نہ تمام ملنے سے واو ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں ہونٹ گول کرنے سے واو نکلے گا. ہاں، ان کو ملانے نہیں ہونٹوں کو. بھائی یہ مائک کس کا کھلا ہے؟ ڈسٹرب ہو رہا ہے، مائک بند کر دیں کس کا. تو واو کا مخرج دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملے، واو واو. ٹھیک ہے. آگے ہا، ہا کا مخرج ہاں اور اس کے آگے حمزہ، حمزہ ہاں دونوں کا مخرج ایک ہے. اقصائے حلق یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ، سینے کی طرف سے، حلق کے سینے کی طرف سے اس کو ادا کریں گے. ہا ہا ہا. ٹھیک ہے. حمزہ ا ہ ا ہ، حمزہ، حمزہ زبر ا ا ا، تو وہیں سے آخری سینے کی طرف سے حمزہ کو ادا کریں گے، وہیں سے ہاں کو ادا کریں گے اور بیچ سے ہا کو ادا کریں گے، بڑی ہا جس کو ہم بولتے ہیں. یا متحرک، یا متحرک اور یا لین، ان کا مخرج وہ ہے جو جیم شین یا کہنی زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اور یا مدہ اگر ہے تو جوف دہن یعنی منہ کا خلا. تو یہ ہیں تمام حروف. اس طرح سے ان حروف کی ہمیں مشق کرنی ہے اور جو جس حرف کا جو مخرج ہے اس حرف کو وہاں سے ادا کرنا ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جب آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو ان تمام حروف کو جو ان کا صحیح تلفظ ہے اس تلفظ کے مطابق آپ ادا کر پائیں گے. تو اس لیے آپ کو محنت کرنی ہے، مشق کرنی ہے. جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنی ہی آسانی سے یہ حروف ادا ہوں گے. مشق ضروری ہے. کوئی بھی چیز ہے جب تک اس کی پریکٹس نہ کی جائے تو اس کے اندر مہارت پیدا نہیں ہوتی. تو مشق خوب کی جائے، ایک ایک حرف کی مشق کی جائے، کون سا حرف کہاں سے نکلنا ہے اس کو وہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کی جائے. اور اگر ان تمام حروف میں، ان تمام حروف کے مخارج سمجھنے میں اگر کسی کو کچھ پریشانی اور دقت ہے تو وہ آپ مجھے بتائیں کہ اس حرف کا مخرج ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے، تو اس کو میں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. تو آپ اس پر محنت کیجئے، مشق کیجئے خوب. ٹھیک ہے. اور ویسے 10:30 ہو چکے ہیں. اگر آپ کہیں تو سورت کی مشق کرائی جائے اور اگر آپ کہیں تو کلاس کو ختم کیا جائے. بتائیے مشق کرائی جائے سورت کی یا نہیں؟ آپ بے شک. تو ٹھیک ہے، سورت کی مشق کر لیجئے، بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو آج سورۃ اللہب ہے ہماری، اس کی مشق کر لیتے ہیں. خیر، یہ تو اللہ کا کلام سیکھنے کی کوشش میں ہم لوگ ہیں، اس کے لیے تو جتنا بھی وقت نکالا جائے وہی کم ہے. اور آدھے گھنٹے میں اگر ہم اللہ کے مقدس کلام کو سیکھ لیں تو یہ ہماری سعادت کی بات ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تو اچھی طرح سے مشق ہو گئی ہوگی. ہر صورت کے شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے، تو مشق کرتے رہیں. بہت سے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، وہ اس طرح سے وہ صحیح نہیں ہے. تو مشق کریں گے تو انشاءاللہ درست ہو جائے گی. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا ابی، دال میں مد منفصل ہوگا، اس کو کھینچیں گے 2 الف 4 الف تک کھینچ سکتے ہیں. یدا ابی لہب وتب. لہب، اس کے اندر غنہ کریں گے، ادغام ناقص ہوگا. جب آگے قاعدے آئیں گے تو آپ کو قاعدے بتلائے جائیں گے. اس میں غنہ کریں گے لہب وتب، اور با میں قلقلہ کریں گے. قلقلہ یعنی رکیں گے تو آواز پیچھے کو لوٹائیں گے. لہب وتب. اگر ہم نے پڑھا وتب وتب خالی تو یہ غلط ہو جائے گا، چونکہ اس کے اوپر تشدید بھی ہے. تشدید کا بھی خیال رکھنا ہے اور قلقلے کا بھی خیال رکھنا ہے. لہب وتب وتب، ٹھیک ہے. ما اغنى عنه ماله وما كسب. ما، اس کو بھی کھینچیں گے، مد کریں گے اس کے اوپر. ما اغنى، حمزہ کو اس کے صحیح مخرج سے اور غین کو اس کے مخرج سے. دونوں حرف، حمزہ بھی حلق سے ادا ہوگا، غین بھی حلق سے ادا ہوگا. حمزہ سینے کی طرف سے ادا ہوگا، غین منہ کی طرف سے ادا ہوگا، بس یہ فرق ہے. تو اس لیے دونوں کو احتیاط سے. ما اغنى عنه ماله وما كسب. عنہ، اس کے اندر اظہار ہوگا، یعنی یہ جو نون ہے اس کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکالیں گے. عنہ ایسے نہیں پڑھیں گے، جلدی سے پڑھ کے چلیں گے. عنہ ماله وما كسب. کسب کے باب میں بھی قلقلہ کریں گے، چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں اور وقف کی صورت میں با ساکن ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کے اندر بھی قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن بس یہاں خیال رکھنا ہے، جس طرح سے وتب اس کو ہم پڑھ رہے ہیں تشدید کے ساتھ، اس کو کسب نہیں پڑھیں گے، بلکہ تشدید کے بغیر اس کو پڑھیں گے، بس ساکن کریں گے. کسب کسب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سیس، سین کو، سین کا کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک ثنا سفلا کا کنار اور کچھ اتصال ثنا علیا سے. آگے وہی صاد کا بھی وہی مخرج ہے، لیکن صاد کو پر کر کے پڑھیں گے. سیس سیس، ٹھیک ہے. مخرج دونوں کے ایک ہے، بس صاد کو پر کر کے پڑھیں گے. اس کے اندر صفت استعلا ہے، اس صفت کے ساتھ ہمیں یہ پڑھنا ہے. سیصلا نارا، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد ذال ہے تو اس کے اندر اخفا کریں گے، یعنی 1 الف کے بقدر ناک، جو ناک کی نرم ہڈی ہے وہاں سے نکال کر کے پڑھیں گے. نارا ذات لہب. نارا ذات، ایک تو ہم نے پڑھ دیا جلدی سے، نارا ذات، غنہ نہیں کیا، تجوید کے خلاف ہو جائے گا، تو غنے کے ساتھ پڑھیں گے. نارا ذات لہب. را کو نرمی کے ساتھ، آپ نے مخرج پڑھ لیا ہے، اس مخرج کا خیال رکھتے ہوئے اس ذال کو ادا کرنا ہے، اس کے اندر سختی نہیں پیدا کرنی ہے. نارن ذات، اگر ذات پڑھ دیا تو حرف بدل جائے گا، تو اس لیے زبان کی نوک کو ثنا علیا کے کنارے پر لگا کر کے نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. نارن ذات لہب. ذات لہب، ذات لہب. لہب با کے اندر قلقلہ کریں گے، چونکہ ہم نے ساکن کر دیا ہے. ٹھیک ہے. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته، وم میم کے اندر اظہار ہوگا، روکیں گے نہیں، جلدی سے پڑھیں گے. آگے را کو پر کر کے پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے را پر پڑھی جائے گی. وامرأته 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 حمالة الحطب. را کے بعد جو حمزہ ہے اس کو ظاہر کر کے صاف پڑھیں گے. اس کو ومراتو، بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں ومراتو، حمزہ کا پتہ ہی نہیں لگتا، حمزہ کو کھا جاتے ہیں، حذف کر جاتے ہیں. تو اس لیے حمزہ کا خیال رکھنا ہے
کہ حمزہ کا جو مقام ہے اس کو مقام دینا ہے، اور جہاں سے ہمیں حمزہ کو نکالنا ہے وہاں سے حمزہ کو نکالنا ہے. صاف پڑھیں گے اس کو. وَامْرَأَتُهُ وَامْرَأَتُهُ وَامْرَأَتُهُ. وقف بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر، چونکہ طا کی آیت ہے تو وقف بھی کر سکتے ہیں. وقف کریں گے تو ہاں کو ساکن کر دیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ وَامْرَأَتُهُ بس. ٹھیک ہے. حَمَّالَةَ الْحَطَبِ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. میم مشدد ہے تو غنہ کریں گے. حَمَّالَةَ الْحَطَبِ لَتَ الْحَطَبِ. ہاں کو صحیح طرح سے ادا کریں گے. اور ہاں کے بعد جو طا ہے، طا کو بہت احتیاط سے ادا کرنا ہے. طا کی صفت استعلا ہے، منہ بھر کے پڑھیں گے. حطب. دیکھیں یہ حمالۃ الحطب، اگر ہم نے اس کی صفت کو ہم نے غائب کر دیا، حطب پڑھ دیا خالی حطب، یعنی طا کو جو پر کرنا ہے پر نہیں کیا ہے اور تا کے ساتھ پڑھ دیا ہے، تو اس حرف کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اس کی صفت جو صفت استعلا ہے یعنی پر ہونا، اگر پر نہیں کیا اور نماز میں یہ حطب پڑھ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ ان حروف کو، اس لیے میں زیادہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مخارج اچھی طرح سے یاد ہو جائیں اور جو حرف جہاں سے نکلنا ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے، اور جس حرف کی جو صفت ہے وہ صفت اس کی ادا کی جائے. تو طا کی صفت استعلا خیال کر کے پڑھنا ہے. حمالۃ الحطب حطب حطب حطب. ٹھیک ہے. فی جیدها حبل من مسد. فی جیدها حبل، حب با کے اندر قلقلہ کریں گے. حبل من مسد. لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم ہے، تو اس کے اندر غنہ کریں گے. ادغام ناقص ہوگا اس کے اندر، ادغام ناقص میں غنہ ہوتا ہے. حبل من مسد. من مسد اس میں بھی غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. فی جیدها حبل من مسد. ایک مرتبہ پوری سورت پڑھ دیتا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. تو اس طریقے سے آپ محنت کیجئے، اللہ کے مقدس کلام کو کما حقہ پڑھنے کی فکر کیجئے اور محنت کیجئے. تو ٹھیک ہے، آج تھوڑا لیٹ بھی ہو گئے، کوئی بات نہیں، اللہ کے کلام کی نسبت سے لیٹ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہماری اس کلاس کے اندر برکت ہوگی اور اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے، ہم اپنی کلاس کو یہیں پر موقوف کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.